السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچی روزانہ مجھے کہتی تیرے چاچا کی تجھ پر بری نظر ہے، تو گھر سے بھاگ جا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ بالآخر چچی کے بہت اصرار پر ایک دن میں آدھی رات کے وقت گھر سے باہر بھاگ گئی۔ بہت سال ایک دارالامان میں گزارے، مگر پھر ایک روز اچانک چچا کا سامنا ہوا تو وہ فوراً میری طرف بڑھے اور اچانک ہی میں حیران ہو کر چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج تک مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک صفت رکھی ہے، وہ غلط نگاہوں کو فوراً سے بھانپ جاتی ہے۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا بھی تھا، لیکن چاچی جس انسان پر الزام لگا رہی تھی اس بات پر یقین کرنا میرے لیے نہایت مشکل ترین عمل تھا۔ چاچی کا کہنا تھا کہ تیرا چاچا تجھ پر غلط نگاہ رکھتا ہے، تو کسی بھی دن یہاں سے بھاگ جا، ورنہ وہ کر گزرے گا جس کا تو نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ میں اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور چاچی کو دیکھتے ہوئے بولی، آج آپ نے اس طرح کی بیہودہ بات کر لی ہے، لیکن آئندہ کے بعد اگر آپ نے میرے چاچا کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو میں جا کر انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ صرف اور صرف مذاق کر رہی ہیں۔ وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی ان کے انداز سے ایسا کچھ بھی نہیں بھانپ پائی جیسا آپ بتا رہی ہیں۔ میرے کہتے ہی وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے بازو تھامتے ہوئے بولی، میری بیٹی، میں تمہیں جھوٹ کیوں بتاؤں گی؟ میرے بھی شوہر ہیں، مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے، لیکن مجھے ان سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ تم صرف 2.5 ماہ کی میرے گود میں آئی تھی، جب سے میں تمہیں پال پوس رہی ہوں۔ میں بھلا تمہارے خلاف کیسے سازش رچ سکتی ہوں؟ ان کی بات سن کر میں نے عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، میری چاچی اور چاچیوں سے بہت اچھی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے بھتیجی ہونے کا احساس دیا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح مان دیتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اب صرف اور صرف چاچی کی باتوں میں جھول نظر آ رہا تھا۔ چاچا ایسے نہیں تھے۔ میں نے ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کون میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اترا۔ ٹینشن اتنی زیادہ تھی کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں۔ کوئی سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ وضو بنا کر میں واش روم سے باہر آئی تو لمحے میں ٹھٹک گئی تھی۔ چاچو صوفے پر بیٹھے ہوئے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ میں مسکرا کر ان کے قریب چلی گئی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی کو کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ میں نے سر نفی کو ہلا دیا تھا تو وہ بے ساختہ بولے تھے، اب تم 20 سال کی ہو گئی ہو، میں تمہارے لیے رشتے تلاش کر رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہیں معلوم ہے نا، ہمارے خاندان میں جلدی شادی کرنے کا رواج ہے۔ تمہیں معلوم ہے، جب تم 16 سال کی ہوئی تو پوری برادری مجھ سے بول رہی تھی کہ بس اب بچی کی شادی کر دو، لیکن میں سب کے خلاف چلا گیا تھا کہ نہیں، میری گڑیا ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ تمہاری چاچی نے بھی خوب کہا تھا، مگر میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ لیکن اب تم 20 سال کی ہو گئی ہو، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، تاکہ روز محشر جب تمہارا باپ مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کریں تو میں مطمئن ہو کر انہیں بتاؤں کہ میں نے ان کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور جس طرح سے میری طبیعت
ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا نہ کرے چاچو آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، آپ میرا سب کچھ ہیں، امی بابا سب سے پہلے آپ ہیں، آپ نے زندگی میں مجھے وہ خوشیاں دی ہیں جو کبھی باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں، دراصل میں ایک لڑکا دیکھ رہا ہوں، فیملی بہت اچھی ہے، اس اتوار کو تمہیں دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے، تمہاری چاچی کو میں بتا دوں گا، بس تم دماغی طور پر تیار ہو جانا، اور اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہ آئے تو پھر بھی اس کی فیملی میں کچھ بھی جھول نظر آئے تو تم مجھے بتا دینا، میں اسی پل رشتہ ختم کر دوں گا، میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور کمرے سے باہر کی طرف جا چکے تھے، میں ان کی پشت ہی دیکھ رہی تھی، کتنی دیر میں ان کے برابر میں بیٹھی رہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر غلط نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کا شفقت بھرا انداز، آنکھوں میں محبت، ہر ایک چیز گواہ تھی کہ میرے چاچا ایسے نہیں ہیں جس طرح سے چاچی بتا رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ تھی، کوئی جھول ضرور تھا، وہ مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہی تھی، لیکن کیا؟ اس بات سے میں بالکل ناواقف تھی۔ چند لمحے میں صوفے پر ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر میں نماز کی طرف راغب ہو گئی تھی۔ چائے نماز بچھا کر میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے چاچو کو بول دیا تھا کہ آپ امی بابا سے بھی پہلے میرے لیے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، مجھے اپنا باپ شدت سے یاد آتا تھا، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بابا جان حیات ہوتے، میں ان سے اپنے سارے لاڈ اٹھواتی، ان سے فرمائشیں کرتی، ہاں میں چاچو سے اپنی فرمائشیں کر لیا کرتی تھی، لیکن ایک عجیب جھجک آڑے آ جاتی تھی، ایک شرم و حیا آنا شروع ہو جاتی کہ وہ چاچو ہیں، وہ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اب میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، اور یہی ایک خلا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے، چند لمحے میں خاموش رہی تھی، اور پھر آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے رب مصطفیٰ، اے میرے دو جہاں کے خالق، میرے رہنما، اے رحمان، اے رحیم، اپنا فضل فرما، شاید کچھ لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں مجھ سے دوری اختیار فرما، اے رب کعبہ، تو تو سب جانتا ہے، تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، میری حفاظت فرما، اگر میری چاچی کی بات درست ہے تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، میرا نصیب اچھا کر، اے میرے اللہ، میرے چاچو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میری زندگی کو آسان فرمانا، جو لوگ میری زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ لوگ نیک ہوں، میری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی نہ ہو۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھی گڑ گڑاتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر جائے نماز لپیٹ دی تھی۔ ابھی میں نے جائے نماز کو ایک طرف رکھا ہی تھا کہ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری چاچی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں مجھے صاف بتا چکی تھیں کہ یہ ایک بار پھر میرے دل و دماغ میں یہی باتیں انڈیلنے کے لیے چلی آئی ہیں۔ میں نے اپنا سر کفر سے جھٹکا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے چاچو کمرے میں آئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ ان سے ہی پوچھ لینا، نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں سے ان کا
جو انداز بدلا تھا وہ میری نگاہوں میں کھٹک رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا بازو تھام لیا تھا اور مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو ملائکہ، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں، بتاؤ تمہارے چاچو نے کیا کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی چاچو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ چاچی کو پکار رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، یقیناً وہ کھانا مانگ رہے ہوں گے، تم سونا مت۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر کو چلی گئی تھی۔ چند لمحے میں صوفے پر ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر میرے پورے وجود میں ایک بے چینی سی پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنے قدم بستر کی طرف بڑھائے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چاچی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی تھیں اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ حالانکہ میں رات کو دیر تک جاگ کر ناول وغیرہ پڑھا کرتی تھی، لیکن آج میں جان بوجھ کر لیٹ ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ چاچی مجھے دھیمے دھیمے آواز میں پکار رہی ہے، مگر میں جان بوجھ کر اپنی آنکھیں موندے لیٹی ہی رہی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر چلی آئی تو چاچی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس ہی چلی گئی تھی، دھیمی آواز میں سلام کیا اور سنک میں رکھے ہوئے برتنوں کو دھونے لگ گئی تھی، جب اچانک انہوں نے برتن مجھ سے چھین لیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچن سے باہر جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ تمہارے لیے تمہاری ماں ہی سب کچھ تھی، جو تمہیں 2.5 مہینے کا میری گود میں چھوڑ کر مر گئی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے چاچی؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم بولی، کیوں نہ کروں؟ میں ایسی باتیں کل رات کو میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے چاچو کیا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں کیا بول کر گئے ہیں، اور تم میرے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم سونا مت۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کافی خفا نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے اور پھر میں سر کو جھکا کر بولی تھی، چاچو کا کہنا ہے کہ اس اتوار کو لڑکے والے مجھے دیکھنے آئیں گے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو بتاتے ہوئے ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں بتایا، اور رات کو مجھے بہت زیادہ تھکان ہو رہی تھی اور آپ کی باتوں کی وجہ سے سر میں شدید درد بھی بہت تھا، اس لیے میں نے سونے کو ترجیح دی۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں، اب دوبارہ میں آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، ہاں تمہارے چاچو نے رات کو بتا دیا تھا۔ میرا تو دل ہی تمہارے چاچو سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس انسان کو میں اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی، جس پر میری ساری نیندیں رات کی قربان تھی، وہ ایسی نظروں کا انسان ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اگر وہ شروع ہوئی تو پورا دن ہی اسی راگ کو الاپتی رہیں گی، اس لیے میں چپ چاپ کچن سے باہر کو جانے لگ گئی تھی جب انہوں نے میری کلائی کو تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم اس رشتے کے لیے کبھی بھی کسی قیمت پر بھی ہاں نہیں کرنا۔ تمہارے چاچو نے مجھے رات کو بتا دیا تھا، اور جب میں نے ان سے اس رشتے کے بارے میں معلومات اکٹھا کی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تمہیں لاکھوں میں اس فیملی کو بیچ رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور ان کے گھر میں سب مرد ہی مرد ہیں۔
صرف ایک ہی عورت ہے۔ چاچی کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے قدم ان کی طرف بڑھائے تھے اور ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ چاچو تو بول رہے تھے کہ کافی اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے رشتہ پسند نہ آئے تو میں انکار کر دوں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میری بات سن کر چاچی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور مزید بولی تھی، یہی تو تمہارے چاچو کی بات ہے، تمہیں اعتماد میں لے کر تمہارے ساتھ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے تم نہیں بنی۔ میری بیٹی، میری بات کو مانو، تم کہیں بھاگ جاؤ ورنہ کچھ دن کے بعد تمہاری لاش اس گھر کے برآمدے میں پڑی ہوئی ہوگی اور تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ درندہ صفت انسان تمہیں نوچ کھائے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی چاچو کی آواز باہر سے آنے لگ گئی تھی۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ 2 مہینے میں آج ایک ایسا دن تھا جس میں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میرا دل چاچو کی طرف سے بدگمان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چند لمحے میں کچن میں کھڑی رہ گئی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر انہیں سلام بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ان کی نظریں اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن فی الحال میں خاموشی سے اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو کمرے میں چاچو داخل ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے پاؤں سمیٹ لیے تھے اور دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے پورے وجود پر لپیٹ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا میری گڑیا؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے یا پھر رشتے والی بات سے مایوس ہوں؟ ان کی باتیں سن کر چند لمحے کو میں خاموش رہی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، چاچو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میرا ارادہ ابھی آگے تعلیم حاصل کرنے کا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک میں بوجھ ہوں تو میں نوکری کر لوں گی، مگر خدا کے لیے میری شادی اتنی جلدی نہ کریں، میں ابھی گھر نہیں بسا پاؤں گی۔ چاچی نے مجھے اتنے لاڈ اور پیار میں رکھا ہوا ہے کہ مجھے گھر کا ٹھیک طرح سے کوئی کام کاج بھی نہیں آتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولے تھے، ہاں ہاں میری لاڈو، مجھے معلوم ہے تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں صرف تمہارا رشتہ لگانا چاہ رہا تھا تاکہ برادری والوں کے منہ بند ہو جائیں۔ میں کہیں بھی چاہتا ہوں تو سب تمہارے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کی بیٹی ہے، جلد سے جلد رخصت کر دو تو بہتر ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹی عمر میں رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی بیوی ان کے بارے میں کیسی رائے رکھتی تھی اور ان کا رویہ، یہ سب کچھ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ فی الحال میں نے کسی بھی طرح انہیں اپنی باتوں سے قائل کر کے اس رشتے سے انکار کروا ہی دیا تھا، لیکن اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان باتوں کو غور سے سوچنے لگ گئی تھی۔ ان کا بار بار ایک ہی بات کہنا کہ تمہارا چاچا بری نظروں کا ہے، ان کی غلط نیت ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، یہ باتیں میرا خون کلسا رہی تھیں، مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نہ چاہ کر بھی میں ان سے بدگمان ہو گئی۔ ان باتوں سے پہلے رات کو جب وہ آتے تھے تو میرا روز کا معمول تھا کہ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی، ان کے سر میں مالش کرتی تھی، لیکن اب میں نے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر ڈالی۔ نہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی، نہ میں ان سے بات چیت کرتی اور نہ ہی میں ان کے سر میں مالش کرتی تھی۔
کئی بار چاچی نے مجھے ٹوکا بھی تھا کہ تم اتنی جلدی ان سے دور نہ ہو، اگر انہیں ذرا بھی بھنک ہو گئی تو میرے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن میں نہ چاہ کر بھی خود کو ان کاموں میں سب سے دور کر چکی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ عزت ہے تو سب کچھ ہے، اگر عزت چلی گئی تو پھر ان رشتوں میں کوئی بھی جواز پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کی تھی، یا رب مجھے اپنے پاس بلا لینا، لیکن وہ دن کبھی نہ لانا کہ جس طرح کا نقشہ چاچی کھینچتی رہتی ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ میرا سونا رب میری دعائیں ضرور سنے گا، اور اب اپنے اللہ سے نیک ہم سفر کی بھی دعائیں مانگتی تھی کہ اے میرے مولا، میری زندگی میں کوئی ایسا شخص شامل کر دے جو مجھے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھے، میرا بہت زیادہ خیال کریں، چاچا کی طرح درندہ نہ ہو، میری ہر خواہش کو سمجھے، مجھے مایوس نہ کریں۔ لیکن میں جانتی ہی نہ تھی کہ دھیرے دھیرے میں جس انسان کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہوں وہ میرے لیے کیا ہے اور وہ میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ رات 10 بجے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب اچانک سے چاچی بکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہا بھی تھا میں نے تم سے کہ چلی جاؤ یہاں سے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا ہوا ہے چاچی؟ سب ٹھیک ہے، خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی زیادہ ہلکان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھانے لگی تو وہ جھٹ بولی، چھوڑو، بیٹھنے بٹھانے کو تمہارے چاچا کا آج ارادہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ آج تم پر اپنا ہاتھ صاف کریں گے۔ میری بیٹی، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے چاچا کے بارے میں کوئی غلط بھی رائے رکھتے ہو، ان سے نفرت کرو۔ میں تم سے یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ان کا انداز اور عجلت دیکھ کر میرے واقعی ہی طوطے اڑ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن چاچی میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں۔ آپ لوگوں کے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے چند پیسے میری طرف بڑھا دیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دنیا میں بہت سے دارالامان بنے ہوئے ہیں، اگر کہیں بھی جا کر تم اپنے لیے جگہ مانگو گی تو مل جائے گی، مگر اس کی بات اس طرح یہاں پر مت رہو، تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، ان کو روکنا چاہتی تھی، لیکن جتنی جلد بازی میں وہ سامان باندھ رہی تھی، میرا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگ گئی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے نکل کر مجھے کہاں پر چلے جانا ہے۔ چاچو نے مجھے ہمیشہ اپنے زیر سایہ رکھا ہوا تھا۔ کالج جانا ہو، اسکول جانا ہو، میں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ کبھی بھی وہ مجھے اکیلا جانے نہیں دیتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے معاملے پر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پھر اب وہ اتنے برے کیوں ہوتے چلے جا رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ سارا سامان باندھ لینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی تمہارے چاچو کو دیکھ کر آتی ہوں، جیسے ہی میں اشارہ کروں گی تم فوراً سے گھر سے باہر کو نکل جانا اور میں انہیں کمرے میں باتوں میں لگائے رکھوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً سے کالی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسوں کو مزید مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ چاچی کمرے سے جا چکی تھی۔ چند لمحے کے بعد مجھے ان کی آواز آئی تھی۔ وہ باہر ہی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ دہلیز پار کرتے ہی میں اس علاقے سے دیوانہ وار بھاگی تھی، کیونکہ اگر میں اب چاچو کے ہاتھ لگ جاتی
وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتے اور نہ ہی کبھی مجھ پر بھروسہ کر پاتے۔ میں بس بھاگے جا رہی تھی، مجھے سمت معلوم نہیں تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دارالامان کہاں پر ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، میں 7 بجے گھر سے پہلے آ جاتی تھی۔ اکیلے تو میں کبھی دن کے وقت بھی نہیں نکلی تھی، لیکن آج نوبت ایسی آ گئی تھی کہ میں رات کے 9 بجے تنے تنہا سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کافی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور گہری گہری سانسیں لینے لگ گئی تھی۔ میں اپنے گھر سے اب کافی زیادہ دور آ چکی تھی۔ مجھے اب دارالامان کسی بھی قیمت پر تلاش کرنا تھا، اور وہ بھی کسی اچھے انسان کی مدد سے، کیونکہ دنیا میں اتنے درندے موجود ہوتے ہیں کہ ایک سے چھٹکارا حاصل کرو تو دوسرا تیار کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر 4 خواتین کی طرف قدم بڑھا دیا تھا۔ میں عورتوں کے ذریعے ہی دارالامان پہنچنا چاہتی تھی، مجھے مرد ذات پر بھروسہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ عورتیں بے ساختہ میری طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جبکہ میں ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، آپ دارالامان کا پتہ جانتی ہیں کس طرف کو ہے؟ میری بات سن کر ایک عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیوں، آپ کو وہاں کیوں جانا ہے؟ ہاتھ میں سامان، مٹھی میں دبے ہوئے پیسے، جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر کسی کو بھی غلط فہمی کا شکار کر سکتی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے، اگر آپ بتا دیں گی تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاتون ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر ایک عورت نے آگے بڑھ کر اشارہ کرتے ہوئے مجھے ایڈریس سمجھا دیا تھا، یعنی دارالامان زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور فوراً سے رکشے روک کر دارالامان کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی جھٹکے سے اس کے گیٹ پر جا رکی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ دیے میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، مجھے گارڈز نے روک لیا تھا اور وجہ دریافت کرنے لگ گئے تھے کہ میں یہاں پر کیوں چلی آئی ہوں۔ میں نے جب انہیں دھیرے دھیرے اپنے دکھ تکلیفیں بتائیں تو وہ مجھے لیے اندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ آدمی مجھے لے کر آفس روم میں چلا آیا تھا، جہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے اس نے وہی سوالات رکھے تھے جو باہر گارڈز نے مجھ سے پوچھے تھے۔ میں نے ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ وہ عورت مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا، مگر آپ بے فکر رہیں، آپ کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ پیپر ورک دیا تھا اور پھر مجھے وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور گارڈ کے ساتھ ہی اس حصے میں چلی آئی تھی جہاں پر مجھ جیسی اور بھی بے سہارا لڑکیاں موجود تھیں۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں دارالامان جیسی جگہ کو اپناؤں گی، اور اب تو میں یہاں رہنے بھی آ گئی تھی۔ پوری رات میں روتی رہ گئی تھی۔ مجھے میرے چاچو چاچی، اپنے گھر، کمبل، سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ دل ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہاں موجود عورتوں نے مجھے بہت زیادہ سنبھالا، مجھے سمجھایا کہ اتنا مایوس نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوگی۔ لیکن بھلا اس میں کیا مصلحت ہو سکتی تھی؟ مجھے یہ سب باتیں ہی فضول لگی تھیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے دارالامان میں رہتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے کا وقت بیت گیا تھا۔ مجھے اب دھیرے دھیرے اپنے چاچو کی یاد بھی شدت سے آنے لگ گئی تھی کہ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے، کس طرح سے گزارا کر رہے ہوں گے۔ لیکن سب کچھ اب ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ تمام لڑکیوں کو آج ایک ادارے میں بطور سیکیورٹی چلے جانا تھا کہ تاکہ ہم وہاں آئے ہوئے مہمانوں کی مدد کر سکیں۔ دوسروں کی رہنمائی کے لیے میں بھی وہاں پر ایک والنٹیئر کی حیثیت سے کھڑی ہوئی تھی۔
جب اچانک مجھے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، ایک آشنا آہٹ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر برسوں کی تھکان لیے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب چلے آئے تھے اور بنا کچھ بھی کہے بولے، مجھے سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ میں تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کس طرح کا رد عمل دینا ہے۔ مجھے رک رک کر سانس آ رہی تھی۔ ان کے رونے کے انداز پر کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہماری اونر فوراً سے بھاگ کر میرے پاس کو آ گئی تھی، جبکہ میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے علیحدہ کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے کس خوشی میں اپنی چاچی کی باتوں پر بھروسہ کر لیا؟ کیا تمہیں اپنے چاچا پر یقین نہیں تھا؟ تم میری بیٹی ہو، میرے بھائی کی بیٹی، میں تم پر کیسے غلط نیت رکھوں گا؟ جبکہ ان کی بات سن کر میں پتھر کی ہو چکی تھی، یعنی ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہماری چاچی ایک فرعون صفت عورت ہے۔ تمہارے باپ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس نے تمہیں گھر سے بھگا دیا تھا تاکہ نہ تم ہو اور نہ ہی وہ تمہیں جائیداد مل جائے۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ تمہارے باپ کے نام ہے، جس کے مطابق وہ تمہارا ہو چکا ہے۔ میرا کاروبار بھی تمہارے باپ کے نام پر ہے، اور یہ ساری باتیں تمہاری چاچی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اسے ان باتوں کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی اس کو یہ سب کچھ پتہ چلا اور پھر اس نے تمہارا دل و دماغ اتنا ورگلا دیا کہ تمہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جب میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور پولیس میں بند کروانے کی دھمکی دی، تب اس نے مجھے سب کچھ کھول کر بتا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہی تو وجہ تھی مجھے میرے چاچو میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی تھی، لیکن میری چاچی نے میرا دل و دماغ اس طرح کا بنا دیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے چاچو پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ چاچو نے تمام کارروائی کر کے مجھے دارالامان سے باہر نکال لیا تھا، اور میں جب گھر گئی تو یہی بات تھی، چاچی گھر پر نہیں تھی۔ ان کو چاچو نے ان کے میکے بھیج دیا تھا، مگر میں اپنے چاچو چاچی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ میری شادی جس سے بھی کروانا چاہتے ہیں کروا دیں، میں خوش اسلوبی سے آپ کو یہ جائیداد اور کاروبار دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ چاچا بہت ایماندار تھے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تھا۔ میری جائیداد میری ہی رہی، بلکہ میری شادی بھی ایک ایسے انسان سے کروائی تھی جس کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا۔ نہ اسے میری جائیداد سے سروکار تھا اور نہ ہی میرے کاروبار سے۔ میں آج بھی چاچی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں حیران و پریشان رہ جاتی ہوں کہ کوئی بھلا جائیداد میں اتنا اندھا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کا ہی کردار اس کی بھتیجے کی سامنے خراب کر دے۔ میں نے زندگی میں سے صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ کہانی کے ہمیشہ سے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں میں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ صرف ایک پہلو کو پرکھتے ہیں وہ ہمیشہ منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔